السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ، آرام سے، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دھیان سے سنیں گے بلال، بات ٹیچرز کے لیے، یہ 4 5 6 7 کے لیے بات کرنے لگا ہوں، چھوٹوں کو شاید سمجھ نہ لگے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ایک ہی شیطان ہے، دو نہیں ہے۔ بات دھیان سے سن رہے ہیں، دنیا میں ایک ہی شیطان ہے جو کل کا قید ہو چکا ہوا ہے۔ بڑوں کو بتا رہا ہوں، کل شام کا وہ قید ہو چکا۔ پتر سیدھے پہلے کھڑے ہو، سیدھے ایکٹیو ہو۔ شیطان کل سے قید ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے رات کو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، ہم نے صبح فجر کی نماز بھی کسی نے پڑھی یا کسی نے نہیں پڑھی۔ بات دھیان سے سننی ہے، بڑوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نماز شیطان نہیں پڑھنے دیتا، شیطان تو کل سے قید ہے، آج کیا تکلیف تھی ہمیں نہ پڑھنے والی۔ شیطان فلاں کام نہیں کرنے دیتا، صدقہ نہیں دینے دیتا، ڈالا کسی نے صبح سے ابھی تک اس کے اندر، شیطان تو قید ہے رات سے۔ رات کو سورۃ ملک پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے یا صبح اٹھ کے فجر کے بعد کسی نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ ہمارا خود بیڑا غرق ہو گیا۔ کل شیطان نے بڑوں کو بتانے لگا ہوں، تلا منیب زبان دھیان سے بات سنیں، ٹیچرز بھی، کل قیامت والے دن شیطان یہ کہے گا وہاں پہ کھڑا ہو کے، میں تو نہیں تھا تمہیں کہتا یہ کرو، تم تو اپنی مرضی سے کرتے تھے، میں نے کب کہا تھا تمہیں کرو۔ آج وہ کہہ رہا ہے، آج وہ قید ہے، اس نے ہمیں روکے رات کو نماز پڑھنے سے، صبح نماز پڑھنے سے، صدقہ ڈالنے سے، قرآن پڑھنے سے روکے ہمیں نہیں، وہ تو قید ہے۔ کل قیامت والے دن شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں نہیں تھا کہتا کہ یہ کرو، میں کب کہتا تھا، تم تو خود کرتے تھے۔ بڑوں کے لیے آپ خود سوچیں، کل سے وہ قید ہوا ہوا ہے، کیا ہم نے رات کو تہجد پڑھی؟ نہیں۔ عام روٹین میں کہتے ہیں شیطان ہے ہی کھوتے دا پتر، اٹھن ہی نہیں دیتا، آنکھ ہی نہیں کھولتا، اوپر سوار ہو جاتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یار وہ تو قید پر ہے، وہ کہاں سے آ گیا باپ کے اوپر؟ صبح فجر کی یار اٹھا ہی نہیں گیا، وہ شیطان ہیوی ہو جاتا ہے۔ شیطان تو رات سے قید ہے، رات کو تہجد کس نے پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی۔ صبح فجر کسی نے پڑھی ہے، اس میں صدقہ کس نے ڈالا ہے؟ کوئی صبح اٹھ کے قرآن کسی نے پڑھا نہیں۔ کل رمضان ہو گیا کہ پہلا روزہ کل سارے اٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے، یہ شیطان قید ہو گیا نا، اب اٹھا جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بڑوں کے لیے سب جھوٹ ہے۔ یہ ہمارا ذاتی اپنا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 6 7 کے بچے، آپ یہ سوچیے آپ نے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ نہیں، کل آپ سارے مسجد میں ہوں گے صبح ٹائم، آپ کی امی ابو نے بھی نہیں پڑھی ہو، بے شک اللہ کرے پڑھی ہو، جنہوں نے نہیں پڑھی۔ بات مشکل ہوتی جا رہی ہے، میں نے پہلے کہا تھا بڑوں کے لیے بات آج، کہ شیطان ہم سے کچھ نہیں کرواتا، ہم لوگ خود شیطان بن چکے ہیں۔ کل ساری مسجدیں فل ہوں گی، نکو ناکوئی ہوں گی مسجدیں، سارا کچھ فل۔ رات کو جناب رات کو لوگ تسبیحاں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اٹھ کے فجر بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ جی شیطان قید ہے، شیطان تو رات سے قید ہو چکا ہوا ہے، ہم لوگ تو خود شیطان ہیں۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے، آخری بات کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آیا کہ ظہر پڑھنے کو ہمارا دل چاہتا ہے مسجد میں جا کے؟ عصر چاہتا ہے؟ مغرب چاہتا ہے؟ عشاء تو پڑھیں گے اگر تراویح ہو گئی تو۔ ہمارا کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے؟ اگر ہم شام کو کسی ٹائم گالی دیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان ہم خود بن چکے ہیں، شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے اندر۔ صرف اتنی سی بات سوچ لیں کہ رات کو ہم نے عشاء پڑھی، ہم نے کیا صبح فجر کی نماز پڑھی، کیا ہم لوگوں نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ قرآن پڑھا نہیں؟ پڑھا کچھ نہیں کیا، اللہ کرے کسی نے کیا ہو۔ اگر نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح فجر کی نماز آج سے آنکھ ہی نہیں کھل دی، پتہ نہیں شیطان برا ہے، شیطان آپ ہی ایسی بن گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی العمل کی اور ذہن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اگر روزہ ہو گیا، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے۔
ماہ رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں زندگی میں دوبارہ دے رہا ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی اس میں طاقت توفیق عطا فرمائے۔ جتنا میرے سامنے بچے کھڑے ہیں اللہ سب کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کے اثر سے اللہ الفجر کو محفوظ فرمائے، اللہ آپ سب کو لائک کر دے، اللہ آپ سب کو فرسٹ لے آئے، آمین آمین اجمعین برحمتہ۔